السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سارہ مسعود ہے. آئی ایم اے کنسلٹنٹ obstetrician and gynecologist practicing in DHA Lahore at my clinic named Sarah's Clinic in DHA Phase 1 K Block Market. I'm also practicing as a consultant obstetrician and gynecologist at Healthbridge Hospital Lahore. I've done my fellowship in gynae and obstetrics from Services Hospital Lahore, and I've also worked in National Hospital and Lady Aitchison Hospital. I'm also an associate of the Royal College of Obs and Gynae, England. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آف ڈسکشن اٹس انیمیا ان پریگنینسی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں حمل میں خون کی کمی. اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ کو انیمیا ان پریگنینسی ہے تو آپ کو جلدی سانس پھولنے کا پرابلم، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھکاوٹ ہو جانے کا پرابلم، اور دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونے کا ایشوز آپ کے سامنے آتے ہیں. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر کو لازمی وزٹ کریں. اس کی کیا کازز ہو سکتی ہیں؟ انیمیا ان پریگنینسی کی کازز میں سب سے نمبر 1 کاز ڈائٹری ڈیفیشینسی ہوتی ہے، کیونکہ فیمیلز کو الٹی متلی کی شکایت ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ پراپر خوراک نہیں لے پاتی. اس کے علاوہ اگر کسی بھی راستے آپ کو خون پڑ رہا ہو، اس وجہ سے بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے. کسی کو ملیریا کی شکایت ہو، اس وجہ سے بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے. یا کچھ پیشنٹس کو تھیلیسیمیا کا ایشو ہوتا ہے. بہت سی ایسی پریگننٹ فیمیلز ہوتی ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ تھیلیسیمکس ہیں، اور پریگنینسی میں جب ان کا ہیموگلوبن کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ تھیلیسیمک پیشنٹس ہیں. کیونکہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس جتنا بھی آئرن لے لیں ان کو پھر بھی ان کے لیے تو آئرن ان فیکٹ از ناٹ گڈ ٹو گیو دیم اے لاٹ آف آئرن. ان کے لیے اگر ان کو سیویئر انیمیا ہو رہا ہو تو ان کو بلڈ ٹرانسفیوژنس لگتی ہیں اف دے آر گوئنگ انٹو سیویئر انیمیا. تو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو بیجا آئرن دینا بھی ٹھیک نہیں ہے until and unless they are deficient in iron. ٹھیک ہے. اب انیمیا ان پریگنینسی سے کیا رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں مدر اینڈ بیبی کے اندر؟ ماں کے اندر پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن، جس کو ہم بلڈ پریشر عام زبان میں کہتے ہیں، اس کا ایشو ہو سکتا ہے. مدر کو ڈلیوری کے ٹائم بہت زیادہ خون پڑ سکتا ہے، جس کو ہم پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ امیونٹی ڈکریز ہو جاتی ہے پیشنٹ کی، جس وجہ سے بار بار ریپیٹڈ انفیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. اور اب ڈلیوری کے بعد پیورپل پائریکسیا ایک ٹرم ہوتی ہے، یعنی پیشنٹ کو بچے دانی اور اس کے ارد گرد کی جو جگہیں ہیں وہاں پہ انفیکشن ہو سکتی ہے آفٹر ڈلیوری. بچے کے اگر رسک فیکٹرز دیکھے جائیں تو سب سے بڑا رسک فیکٹر یہ ہے کہ سیویئر انیمک پیشنٹ کے اندر بچے کی پیٹ میں ڈیتھ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بچے کو انیمیا کا پرابلم ہو سکتا ہے، بچے کی گروتھ ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے، یعنی اس کی گروتھ ٹھیک نہیں ہو. پھر ایبارشن کا پرابلم ہو سکتا ہے، وقت سے پہلے پری ٹرم ڈلیوری جس کو ہم کہتے ہیں، وقت سے پہلے دردیں لگ سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بہت اہم بات ہے کہ بچے کی کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے، یعنی بچے کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور متاثر ہو سکتی ہے. لہٰذا انیمیا کی بہت سی کمپلیکیشنس ہیں، اور اگر یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے تو مدر کارڈک فیلئر میں بھی جا سکتی ہے. اگر کسی کو کارڈک فیلئر ہو رہا ہو تو اس کی یہ علامات ہیں کہ ٹانگیں اور پاؤں جو ہیں ان میں سوجن محسوس ہوگی، اور چھاتی میں لیفٹ سائڈ پہ آپ کو پین محسوس ہوگی جو کہ آپ کے لیفٹ بازو کی طرف ریڈیٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ہاتھ ہیں اور جو انگلیاں ہیں وہ تھوڑا سی ایگزرشن کرنے سے، چلنے پھرنے سے نیلی پڑ سکتی ہیں. اور بیڈ پہ سیدھا لیٹتے ہوئے سانس بھی پھولتا ہے. بچے کے اندر گروتھ ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے، اور اس پہ ہم پیشنٹس کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ اپنے بچے کی جو موومنٹس ہیں کہ وہ دن میں کتنی مرتبہ حرکت کر رہا ہے اس پہ انہوں نے دھیان رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ریگولر چیک اپس کرانے ہوتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ بچہ مدت کے حساب سے صحیح گرو کر رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ انیمک پیشنٹس کے اندر جو بچے ہیں وہ اکثر گروتھ ریٹارڈیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ہم نے انیمیا کو کیسے پریونٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو فرسٹ 3 منتھس ہیں ان کے اندر فولک ایسڈ باقاعدگی سے لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 4th منتھ آف پریگنینسی سے فولک ایسڈ آپ بند کر سکتے ہیں، اینڈ دین یو ہیو ٹو شفٹ ٹو آئرن ٹیبلیٹس. آئرن ٹیبلیٹس بہت ریگولرلی لینی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے حمل میں آفٹر ایوری 2 to 3 منتھس اپنا ہیموگلوبن چیک کروانا ہوتا ہے، اور اگر ہیموگلوبن آپ کا بلو آپٹیمم لیول ہو تو آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ لینی ہوتی ہے. انیمیا کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، سیویرٹیز ہوتی ہیں، مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر. اس کے اکارڈنگلی ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے.
ہمارے یہاں پہ ایک بڑی کامن مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ کسی کو بھی اگر انیمیا کی پرابلم ہو رہی ہے، اگر یعنی ماڈریٹ یا سیویئر انیمیا پہ چلا گیا ہے، تو ڈائریکٹ آئرن کی ڈرپس لگانا از ناٹ اپروپریٹ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے انیمیا کی ٹائپنگ ہونا بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کو کس وجہ سے انیمیا ہو رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان میں آئرن کی وجہ سے ہی انیمیا ڈیولپ ہو رہا ہو. بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو تھیلیسیمک ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے تو آئرن بہت زیادہ لگانا ان کے لیے مفید بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ پیشنٹ آئرن ڈیفیشینٹ ہے، تھیلیسیمک ہے، یا اس کو وائٹامن B12 یا فولیٹ کی ڈیفیشینسی ہو رہی ہے، یا کوئی میل ایبزارپشن کا پرابلم ہو رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ریگولر چیک اپس کرائیں، اپنے گائنیکالوجسٹ سے ان ٹچ رہیں، اور آپ کو کوئی بھی ایسی علامات ہو رہی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. اگر آپ کو اپنے حمل سے ریلیٹڈ یا گائنی کے کسی بھی ایشو سے کوئی بھی کنسرن ہو، کوئی بھی آپ ایشو اپنا ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، تو آپ اولا ڈاک کے پلیٹ فارم سے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی اپوائنٹمنٹس بک کرا سکتے ہیں ایٹ مائی کلینک، اور یو کین آلسو بک این آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن. تھینک یو.